محترم سامعین کرام، جو آیت مبارکہ اس خطبہ مبارکہ میں تلاوت کی ہے، اس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی طرف خالص ہو کر توبہ کرو۔ قریب ہے کہ وہ ذات تمہارے گناہوں کو بخش دے اور تمہیں جنت الفردوس جیسے اعلیٰ مقامات تمہیں اللہ تعالیٰ نوازے۔ کس وجہ سے؟ اس توبے کی وجہ سے۔ توبے کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے بے شمار نصوص قرآنیہ و حدیث مبارکہ موجود ہے۔ یہ توبہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت ہی بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے۔ جس کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، بڑی سی بڑی غلطیاں، بڑے سے بڑے گناہ اس توبے کی وجہ سے معاف کی جاتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس کے بارے میں اہل علم نے بیان کیا ہے، اس کے حکم کے حوالے سے، کہ توبہ ہر اہل ایمان پر واجب ہے، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ۔ بڑے گناہ کے لیے توبہ ہونا لازمی ہے اور چھوٹے گناہ کے لیے بھی توبہ کر لینی چاہیے، جس کی وجہ سے ایک مومن کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے اللہ کے ہاں۔ توبہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو، ایک مسلمان اور مومن کو، نا امید سے امید کی طرف اس کو نکال دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت اس کے لیے حاصل ہوتی ہے، مغفرت اللہ کی طرف سے اس کے لیے حاصل ہوتی ہے۔ جتنا ہی بڑا ہی گناہ کیوں نہ ہو، جب توبہ کیا جاتا ہے تو رب ذوالجلال اپنے اس بندے کی غلطیوں کو، اس کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور بندہ جو کچھ عمل کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ کبھی بھی جتنا ہی بڑا ہی گناہ سرزد کیوں نہ ہوا ہو، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امیدی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ ہر وقت اللہ کی رحمت کا امید رہنا چاہیے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ کہہ دیجئے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں کو بتلا دیجئے جو گناہ کرتے رہے، جو گناہوں میں غرق ہو چکے ہیں، ان کو بتلا دیجئے جنہوں نے اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ وحدہ لا شریک وہ ذات ہے، وہ تمہارے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کی طرف پلٹ کے تو آؤ، توبہ تو کر لیجئے۔ اگر صدق دل سے توبہ کرو گے تو رب ذوالجلال اس بندے کی تمام قسم کی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔
التوبہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں التوبۃ تجب ما کان قبلها، توبہ ایک ایسی چیز ہے اگر صدق دل سے بندہ توبہ کرتا ہے، خالص اور للہیت کے ساتھ توبہ کرتا ہے ایک مسلمان، تو رب ذوالجلال اس کی ساری غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ توبہ ایک ایسی چیز ہے جو اس سے پہلے جتنی بھی غلطیاں ہوئی ہیں ان سب کو مٹا دیتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ معصوم عن الخطا ہے، رب ذوالجلال نے تمام قسم کی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہے، اس کے باوجود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ کے ہاں استغفار کیا کرتے تھے، توبہ کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ فإنی اتوب الی اللہ فی اليوم 100 مرہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اے لوگو اللہ کی طرف لوٹو، رجوع کرو، توبہ کرو اور استغفار کرو، اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ قرار دیا، ہر قسم کی غلطیوں سے پاک کر دیا، معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود بھی فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطا ہے، اس کے باوجود بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتے ہیں۔ توبہ استغفار ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بڑی سی بڑی پریشانیوں سے نکال دیتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جس کسی نے استغفار کیا، توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کی پریشانیوں سے نکالنے کا راستہ مہیا کرتا ہے، ہر قسم کی تنگی سے اس کو نکال دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو، اور اس شخص کو ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ رزق مہیا کرتا ہے، رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ توبہ استغفار کرو گے تو بڑی سی بڑی پریشانیاں ختم ہو جائے گی، بڑی سی بڑی مصیبتیں دور کی جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے، بڑی سی بڑی تمنائیں حل ہوگی۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص پوچھتا ہے، ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس سال ہمیں بہت زیادہ قحط سالی کا سامنا کرنا پڑا، تو فرمایا استغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرے، مغفرت طلب کرے، توبہ کرے۔ اور دوسرا شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے اولاد نرینہ سے محروم رکھا گیا ہے، اولاد نہیں ہے میری، اس کے لیے دعا کیجئے، اس کا کیا نسخہ ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں استغفر اللہ، اللہ سے توبہ استغفار کرے۔ تیسرا شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ غربت زیادہ بڑھ چکی ہے، فقر و فاقہ میں مبتلا ہو چکا ہوں، اس کے لیے کیا حل ہے؟ تو امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں استغفر اللہ، توبہ استغفار کریں۔ چوتھا شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا باغ خشک ہو چکا ہے، پانی
نہیں ہے اس میں جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں استغفر اللہ، اللہ سے توبہ استغفار کرے. 4 قسم کے لوگ آئے مختلف قسم کی بیماریاں لے کر، مختلف قسم کی پریشانیاں لے کر، تو ان سب کو ایک ہی نسخہ دے رہے ہیں امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ. تو کسی نے پوچھا امام صاحب لوگ آئے ہیں مختلف قسم کی پریشانیاں لے کر، آپ نے ان سب کو ایک ہی نسخہ بتا دیا. تو امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ رب ذوالجلال اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. رب ذوالجلال فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، استغفار کرو، توبہ استغفار کرو، اللہ سے مغفرت طلب کرو. اللہ وحدہ لا شریک وہ ذات ہے، وہ غفار ذات ہے، وہ غفور ذات ہے، وہ بہت زیادہ بخشنے والی ذات ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر صحیح معنوں میں توبہ کرو گے، توبہ استغفار کرو گے تو آسمان سے موسلادھار بارش ہوگی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ اولاد بھی عطا کرے گا اور مال بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اور انہار اور نہریں بھی اللہ تعالیٰ مہیا فرمائے گا تمہارے لیے. تو توبہ استغفار کرے. اس واقعے کو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مائے ناز کتاب تفسیر قرطبی میں انہوں نے ذکر کیا ہے الجامع لاحکام القرآن میں. تو توبہ و استغفار کی بڑی برکتیں ہیں، اس کے بڑے فوائد ہیں. صحیح معنوں میں توبہ استغفار کرو گے تو رب ذوالجلال بڑے سے بڑے گناہوں کو اجر و ثواب میں بھی بدل دے گا. فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اگر صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل ڈالے گا. یہاں پر مفسرین نے 2 تفسیریں کی ہے. صحیح معنوں میں اگر کوئی اللہ کے ہاں توبہ کرے، استغفار کرے، تو اس بندے کے ایک تفسیر یہ ہے کہ اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب میں تبدیل کرے گا، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس کے برے اعمال کو جس کے وہ عادی ہو چکے تھے اس کو اللہ تعالیٰ اچھے اعمال میں بدل دے گا. تو توبہ و استغفار جس کی بہت زیادہ فائدہ موجود ہے، جس کی وجہ سے رب ذوالجلال حد سے زیادہ خوش ہوتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں للہ اشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه راحلته فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها فبينما هو كذلك فإذا بها قائمة عنده فقال يا ربي فقال أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ توبہ کرنا اللہ کے ہاں اتنا زیادہ محبوب عمل ہے، اللہ اتنا خوش
خوش ہوتا ہے توبہ کرنے والے سے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مثال دے کر بیان فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی گویا کہ اپنی سواری پر وہ جا رہا تھا، ایک لمبا سفر میں، ایک لمبا ریگستان میں وہ پہنچا ہوا تھا، چٹیل میدان میں، اور اس سواری پر اس کا کھانا پینا اس پر تھا۔ پھر وہ اس میدان میں سواری سے اتر کر تھوڑی دیر کے لیے وہ آرام کرتا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کی سواری اس کے پاس نہیں۔ اب وہ تلاش کر کر کے وہ تھک جاتا ہے، پھر نا امید ہو کر وہ اپنے آپ سے یہ کہتا ہوا وہ آتا ہے، اب میں فلاں اس درخت کے نیچے جا کر سو جاؤں گا، وہاں مر جاؤں گا۔ اب اس ریگستان میں پیدل چل کے آگے نکلنا یہ ناممکن ہے، میرا کھانا پینا میری سواری پر تھا، اب میرے لیے یہاں پر کوئی یار و مددگار نہیں ہے، وہاں جا کر میں مر جاؤں گا۔ وہ اس ایک درخت کے سائے کے نیچے آتا ہے اور وہاں لیٹ جاتا ہے۔ جب لیٹ جاتا ہے تھوڑی دیر بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کی سواری اس کے سامنے پہنچا ہوا ہے، سواری اس کے سامنے پہنچی ہوئی ہے، تو وہ خوش ہو کر انتہائی خوشی سے وہ یہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، یا اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اخطا من شدت الورع، زیادہ خوشی کے عالم میں اس نے غلطی کی ہے، خوشی کے عالم میں اس کی عقل ٹھکانے پہ نہیں رہی، جس کی وجہ سے اس نے غلطی کر بیٹھا، اور اس نے یہ کہا کہ یا اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، یعنی بہت زیادہ خوش ہو کر یہ کہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، اس بندے سے بھی زیادہ، جب بندہ اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، جب وہ استغفار کرتا ہے تو رب ذوالجلال بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور توبہ کے لیے دو چیزیں ضروری ہے، دو وقت آنے سے پہلے توبہ کرنا ضروری ہے۔ ایک یہ ہے کہ جب انسان کی روح نکلنے کے بالکل قریب ہو جائے اور اس وقت اگر وہ توبہ کرے تو ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ رب ذوالجلال اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک اس کی روح حلق تک نہ پہنچے، روح نکلنے کے لیے تیار نہ ہو، قریب نہ ہو، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ لیکن جب مرنے کے بالکل قریب ہو جائے، روح نکلنے لگے، اس وقت اگر کوئی توبہ کرے تو ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ ایک یہ ہے۔ دوسرا وقت جو توبہ قبول نہیں کی جائے گی جس کے بعد، وہ ہے جب سورج مغرب سے طلوع ہونا شروع ہوگا، اس وقت اگر کوئی توبہ کرنا چاہے تو ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ ان دو اوقات کے علاوہ جب بھی مسلمان مومن بندہ اللہ کے ہاں جب وہ توبہ کرتا ہے تو رب ذوالجلال اس مسلمان مومن کی توبہ ضرور بضرور قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص ہو کر مرنے سے پہلے صحیح معنوں میں توبہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ۔ توبہ قبول ہونے کی حقوق اللہ کے اعتبار سے 3 شرطیں ہیں اور حقوق العباد کے اعتبار سے 4 شرطیں ہیں۔ حقوق اللہ کی جو 3 شرطیں ہیں وہ یہ ہے کہ ان یندم علی المعصیہ وان یقلع المعصیۃ وان یعزم علی ان لا یعود الیہا۔ یہ 3 قسم کے یہ 3 شرطیں ہیں توبہ قبول ہونے کی، کہ وہ جو گناہ اس سے سرزد ہوا ہے توبہ کرنے والے شخص کے لیے چاہیے، شرط ہے کہ وہ اس پر
ندامت کا اظہار کرے، افسوس ہو جائے، وہ فخر نہ کرے کہ میں نے فلاں وہ کام کیا تھا۔ اگر کسی نے اس طرح کر کے فخر کے ساتھ کسی گناہ کا اظہار کیا لوگوں کے سامنے، تو ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ توبہ قبول ہونے کے لیے حقوق اللہ کے اعتبار سے کہ وہ جب اس سے گناہ ہو چکا ہو، غلطی ہو چکی ہو، تو اس پر ندامت کا اظہار کرے۔ دوسری شرط کہ اس گناہ والے کام کو مطلق طور پر چھوڑ دے، یعنی کہ میں توبہ بھی کروں اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا رہوں، یہ جائز نہیں ہے، اس شخص کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ توبہ کرتے وقت اس گناہ کو مطلق طور پر چھوڑنا یہ لازمی ہے۔ تیسری شرط مصمم اور پختہ ارادہ کرنا کہ مستقبل میں کبھی میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ گناہ والا کام نہیں کروں گا۔ یہ تین شرطیں ہیں حقوق اللہ کے اعتبار سے، اور حقوق العباد کے اعتبار سے 4 شرطیں ہیں۔ 3 شرطیں یہی، جو غلطی ہوئی ہے اس پر نادم ہونا، اور اس غلطی کو مکمل طور پر چھوڑ دینا، اور مستقبل میں اس غلطی کے نہ کرنے کے بارے میں مصمم ارادہ کرنا، اور جو چوتھی شرط ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی پر ظلم کیا ہو یا کسی سے مال وغیرہ چھینا ہوا ہو تو اس مال کو اس کے لیے واپس کر دینا، اور اس شخص کے پاس جا کر معافی تلافی کرنا، اس مظلوم کے پاس جا کر معافی تلافی کرنا۔ یہ 4 شرطیں ہیں حقوق العباد کے اعتبار سے، اور حقوق اللہ کے اعتبار سے 3 شرطیں ہیں۔ اگر ان شرطوں پر عمل کرتے ہوئے ایک مسلمان صحیح معنوں میں وہ توبہ کرے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کی ساری غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ فرمایا یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیت بقرابها مغفرہ۔ فرمایا آدم کی اولاد، اگر تو زمین بھر کر گناہ بھی نہ کرا جائے لیکن اس کے ساتھ شرک نہ ہو تو میں تیرے سارے گناہوں کو ساری غلطیوں کو میں معاف کر دوں گا۔ تو لہذا توبہ کرنے والے شخص کے لیے ان شرائط پر عمل کرنا لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ توبہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔